اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ ایک آیت الکرسی کہلاتی ہے، قرآن پاک کی سب سے اہم ترین آیت ہے، سب سے عظیم آیت، جس میں اللہ تعالی کی کچھ صفات کا بیان ہوا ہے۔ اس آیت کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں۔ نمبر 1، ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر یہ ان کی کنیت، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو کہ واقعی یہی آیت سب سے عظیم ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل القرآن۔ دوسری حدیث، آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا تو مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا، پھر غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں ضرور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، تنگ دست ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب سونے لگو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا اس نے بات سچی کی حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ بعض اوقات شیطان انسان کی شکل میں بھی انسان کے پاس آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے جیسے ان نون سا کوئی ہو۔ تو اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آیت الکرسی کتنی اہم چیز ہے جو حفاظت کرتی ہے، اور خصوصی طور پر رات کو سوتے وقت پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دیا کیجیے، پڑھ کے چاروں کونوں میں اس طرح پھونک مار دیں، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسا پڑھنے والے کے لیے
اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اب کوئی نہیں نقصان دے گا آپ کو، اور یہ آپ سب اپنا معمول بنا لیں۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم تو شیطان نے بھی دیا تھا، علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، اور علم شیطان نے بھی دیا تھا، تو صرف علم سے بات نہیں بنتی جب تک عمل نہ ہو، صرف علم سے بات نہیں بنتی۔ اگرچہ علم کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ میں سے اور مجھے بھی، ہم میں سے کوئی نہ سوچے کہ چونکہ میں بہت علم والی ہوں اس لیے میں سب سے بڑی ہوں اور بہت اچھی ہوں۔ خالی علم فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہ ہو۔ عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ ہم فرشتے ہیں نہ شیطان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے عمل ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورت بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو سب آیتوں کی، یعنی سارے قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے کے علاوہ اسے آپ ہر نماز کے بعد بھی، فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ اسے شاکر دل، ذاکر زبان، نبیوں کا ثواب، صدیقوں کا عمل دے گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، بس وہی پابندی کر سکتا ہے، یا میں اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں، وہ بس پابندی کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ اور ہم جیسے سلام پھیرتے ہی باتیں، بمشکل کنٹرول کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو، سلام تک ایک دم پھر بول اٹھتے ہیں، اچھا وہ چیز دیکھو وہ کہاں ہے، وہ آیا کہ نہیں، وہ گیا کہ نہیں، وہ کیا کہ نہیں، وہ ہوا کہ نہیں۔ تو یاد رکھیں، فرض نماز کے بعد سخت ایمرجنسی کے بغیر قطعاً نہ بولیں جب تک آیت الکرسی نہ پڑھ لیں۔ اچھا بعض اوقات آپ نہیں بولنا چاہتے، لوگ آپ کو بلا رہے ہیں اور ہلا رہے ہیں، تو آپ کیا کیا کریں، آہستہ سے سلام پھیر کے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ میں خود ایسے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اکثر یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماما ماما کر کے کھینچ لیتے ہیں، یا کوئی اور کچھ کرتا ہے، تو سلام پھیر کے فوراً منہ پہ ہاتھ، اس طرح کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہ آئے۔ جب نظر نہیں آئے گا تو پھر دل بھی پریشان نہیں ہوگا، تسلی سے آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اس کے بعد کچھ اور کریں، کیونکہ اس کی پابندی کا ثواب بہت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کا اسی دن انتقال ہو گیا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہ روک سکے گی۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اس سے شیطان نکل جاتا ہے۔ لہذا اتنی خوبصورت آیت، اتنی بہترین آیت، اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو حریص ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ ایک طرح سے یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ دی، اور اس کی دلیل دو صفات ہیں اللہ کی، اور وہ کیا؟ الحی، کہ وہ زندہ ہے،
جتنے دوسرے معبود ہیں وہ سب فوت ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو نہیں۔ یہ آیت شرک کی تردید ہے، مستقلاً زندہ ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی اسی کے دم سے وجود میں آئی ہے۔ القیوم، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، جبکہ دوسرے سب سہاروں کے محتاج ہیں۔ کوئی چیز خود سے قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو، بزرگ ہو، نیک انسان ہو، نبی ہو، حتیٰ کہ کیا ایسے ہی کوئی آسمان سے اترا